Last time on آخری معجزہ. یہ ہے ایک آپ کے قرآن پڑھنے میں ایک نئی انجوائمنٹ آ جائے گی. اب خود ہی آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, اس کا کیا کنیکشن ہے, یہ کیسے جڑ رہا ہے اللہ کا کلام, یہ کیسے جڑ رہا ہے. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, کوئی مووی نکلتی ہے تو اس کی مووی پہ وہ کامنٹری کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. کوئی گانا ہوتا ہے, what was he thinking when he wrote these lyrics, what is behind these, this Rihanna song or whatever else. And people are making videos with millions of views. تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم قرآن والے لوگ ہیں یار, ہم قرآن والے لوگ ہیں. آپ نے قرآن پہ غور کرنا ہے, اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اپنی بھونڈی سے ویڈیو بنانی شروع کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم آپ کے ذہن میں سوال تو آئے, اور پھر اس سوال کو پوچھو, اس کے بارے میں غور کرو. اچھا خیر, آج کا جو مضمون ہے وہ ایک ہی مضمون ہے سارا دن, مختلف مضامین نہیں ہیں, اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں, اور وہ ہے قرآن کا نظم, قرآن کا اندرونہ ربط. قرآن کو ہم ایک کتاب تو کہتے ہیں, لیکن وہ عام کتاب کی شکل میں نہیں ہے, آپ سب کو پتہ ہے. اس کی صورت بھی کسی عام چیپٹر کی شکل میں نہیں ہے, وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے. اس کی ترتیب میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک تو بات دہرائی جاتی ہے, اس میں بات میں زمانی ترتیب نہیں ہوتی. تاریخی اعتبار سے جو بات پہلے ہوئی اس کو پہلے کہا جائے, پھر بعد میں ہوئی تو بعد میں کہا جائے. عام طور پہ جب انسان اپنی سوچ کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے, آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے دماغ میں آتا ہے چلو ہو سکتا ہے کہ میں مضمون کے اعتبار سے اس کو آرگنائز کروں نا. تو یہ ہے میرا پہلا مضمون, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. قرآن نے ایسے کیا ہے. چلو مضمونی ترتیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر سائز کی ترتیب ہو, سب سے بڑی صورت شروع میں اور سب سے چھوٹی صورت آخر میں. اگر ایسا ہوتا تو آخری صورت کون سی ہوتی؟ سورہ کوثر ہوتی, وہ بھی نہیں ہے. چلیں پھر ہو سکتا ہے کہ جو پہلے صورتیں نازل کی گئی تھی وہ شروع میں ہے, اور جو آخر میں کی گئی تھی وہ آخر میں ہے. ایسی بات ہے؟ ایسی بھی نہیں ہے. نہ اس میں زمانی ترتیب ہے, نہ اس میں مضمون کی ترتیب ہے, نہ اس میں سائز کی ترتیب ہے, حجم کی ترتیب ہے. تو جو ہم عام انسان کا دماغ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کا پہلا تاثر کیا پڑتا ہے, اس میں کیا نہیں ہے؟ ترتیب نہیں ہے, ترتیب نہیں ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور بات کہ بھئی اصل میں جو قرآن جمع ہوا ہے یہ تو صحابہ کا اجماع تھا نا کہ اس طرح سے قرآن کو جمع کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیبی ترتیب نہیں ہے, یہ اصل میں صحابہ کی محنت ہے کہ یہ قرآن اس طرح سے مرتب کیا گیا. اس بات سے بالکل احترام, پورے احترام کے ساتھ میرا 1000% انکار ہے اس بات کا کہ قرآن کی ترتیب صحابہ کی محنت سے ہمارے سامنے آئی ہے. میں اس بات کی تھوڑی سی دلائل, اس پہ میں نے لمبے لیکچر انگلش میں دیے ہیں, تھوڑی سی دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تاریخی دلائل ہیں, پہلے دلائل ہیں تاریخی. دوسرے دلائل ہیں قرآن کے اپنے الفاظ, اور تیسرے دلائل ہیں جائزہ. قرآن کا اگر آپ جائزہ لیں, اس کو آبزرو کریں, یہ 3 طرح کے دلائل میں آپ کے سامنے اس کا مختصر سی بات پیش کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس دوران کچھ صورتیں نامکمل نازل ہوئیں, بعد میں ان کی تکمیل ہوئی. کچھ مکے میں نازل ہوئیں, کچھ مدینے میں نازل ہوئیں. کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں, کسی موقع پہ کوئی آیات آئیں. اس طرح عین ممکن ہے کہ ابھی ایک صورت پوری نازل ہوئی بھی نہیں ہے اور کسی اور صورت کے بارے میں آیات آنی شروع ہو گئی ہیں. ایسا بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس سب کی انتہا میں آخر اس سیرت کے آخر میں جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قرات سیرت کے آخری سال میں 2 مرتبہ کی. 2 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا, اور زید بن ثابت کو انہوں نے گواہ بنایا اس قرات پہ. جو قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے اس کا جو پروجیکٹ ہے جو ابو بکر صدیق کے تحت تھا, انہوں نے کس کو معین کیا ہے کہ اس کی ترتیب کرنی ہے؟ اس کو جو گواہ تھے
کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی ترتیب قبول کریں جو انہوں نے سنی نہ ہو؟ ممکن ہے. اور جو انہوں نے سنی وہ کسی اجماع کا نتیجہ تھی یا جو جبریل نے سکھایا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو جبریل نے سکھایا علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری بات اسی تاریخی اعتبار سے دیکھیں، کبھی کبھار صحابہ کوئی نیا اقدام کرتے تھے جس کے کرنے کی ضرورت پڑی، کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑی ایسی صورتحال آئی جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی. تو جب انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو کیا باقی صحابہ نے سوال پوچھا یہ تو نبی نے نہیں کیا تھا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہوتا تھا نا. دین کے معاملے میں کوئی بھی بات صحابی کرتے ہیں جو نبی سے نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہمیشہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں، یا کم از کم اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر استدلال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ آپ نئی چیز کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو اس کے دلائل دینے پڑیں گے. صحابہ کے ہاں کوئی بحث ہے کہ مغرب میں 3 رکعت ہونی چاہیے یا 4؟ نہیں ملتی. کہ ظہر میں 4 رکعت ہونی چاہیے. ایسا ہوا ہے کہ جب اسلام پھیلا ہے تو حبشہ میں کچھ لوگ 3 رکعت ظہر پڑھ رہے تھے؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا. کیونکہ کچھ باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں واضح وضوح الشمس. سب کو معلوم ہے یہی ہے. اذان میں کوئی ورائٹی نہیں ہے. اذان اسلام جب چین تک پہنچا ہے، ہند تک پہنچا ہے، تو یہاں کوئی نئی اذان نہیں آئی جس میں کسی نے کہا چلو اس میں 1 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں. نہیں، سب نے ایک ہی اذان کی ہے، سب نے ایک ہی طرح سے نماز پڑھی ہے. قرآن کی ترتیب کے بارے میں کیا کوئی بحث ملتی ہے لمبی چوڑی؟ 114 صورتیں ہیں. اگر 5 صورتیں ہوتی، فرض کرو اگر 3 ہوتی، اے بی سی، کتنی مختلف ترتیب ممکن ہے؟ اے بی سی ہو سکتی ہے، اے سی بی ہو سکتی ہے، بی سی اے ہو سکتی ہے، اے سی بی ہو سکتی ہے. اوہو کتنی صورتیں ہیں؟ 114. اس کا مطلب ہے 114 ضرب 113 ضرب 112 ضرب 111 ضرب 100. اتنی ترتیبیں ممکن ہیں، اتنی ترتیبیں ممکن ہیں. یعنی اتنی لمبی بحث ہوتی کہ پہلی صورت کون سی ہو اور آخری صورت کون سی ہو، اور اس بحث کے بارے میں آپ کو کچھ دلائل ملتے کہ بھئی پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سورہ یونس کو سورہ نمبر 16 کر دیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس کو 10 کر دیں. اس کی یہ دلائل پیش کی گئی. اس کا کوئی کہیں سے بھی اس کا کوئی اثر ملتا ہے؟ کوئی ٹریس ملتا ہے اس کا ہلکا سا بھی؟ کیسے ممکن ہے کہ جو صحابہ کوئی بھی عمل کرتے تھے جو نیا لگے، تھوڑا سا بھی نیا لگے تو فوراً آواز اٹھتی تھی یہ تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ پورے قرآن کو مرتب کر دیں اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی بحث اور کوئی جدال اور کوئی، اگر ایک آدھ کہیں روایت مل جاتی ہے تو وہ تو باقی سب وہ اصل ثبوت بن جاتی ہے کہ باقی سب یہ بحث کیوں نہیں کر رہے. اصل بنیادی مشن ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن تھا. تو قرآن کی ترتیب تو سب سے اہم، یا یہی چیز تو آگے جا کے پھیلے گی. اس کی بحث نہ ہونا ہی اس کی تاریخی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل ہے میرے نزدیک. اب آ کے قرآن کے اندر آتے ہیں. قرآن کے کئی نام ہیں لیکن 2 ناموں پر ذرا زور دیتے ہیں. ایک نام ہے اس کا کتاب، ایک اور نام ہے اس کا قرآن. ان دونوں میں لفظی فرق میں، لغوی بحث کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق واضح ہے. کتاب کتبہ سے ہے. کتاب عربی میں کتبہ کہتے ہیں کس کو؟ لکھنے کو ہی نہیں. جب آپ، کیونکہ ان کے پاس قلم اور کاغذ تو تھا نہیں، وہ لکھتے تھے جیسے کوئی جو شارپ قسم کی چیز ہوتی ہے نا جس کا کونا ہوتا ہے تیز، اس سے وہ جب اسکریچ کر کے کرتے تھے نا پتھر کے اوپر یا لکڑی کے اوپر، اس کو کتابت کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے فارسی خط میں کرو زیادہ ہیں، گول گول ہے فارسی خط، اور جو تاریخی عربی خط ہے اس میں اینگل ہے. جیسے ہم با ایسے گول لکھتے ہیں نا، ان کے ہاں با شروع سے کیسے تھا؟ ایسے لائن. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کاٹ کاٹ کے لکھ رہے ہو نا تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو یہاں سے اینگل بنانا ہے، پھر یہاں سے بنانا ہے، پھر یہاں سے بنانا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ان کے ہاں سیدھی لائنیں زیادہ تھیں خط میں، کیونکہ ان کی سوسائٹی میں لکھنا اتنا آسان نہیں تھا. خیر، کتبہ کے مراد ہیں جس کو اسکریچ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ I don't know the word in Urdu. کھرچنا. اچھا،
تو قرآن نے اپنے آپ کو کتاب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اب اگر آپ کوئی چیز کھرچ گئی ہو، درخت پہ کسی نے لکھ دیا I love S means سورۃ البقرہ. ایک دفعہ لکھ دیا تو اس کی ترتیب بدل سکتی ہے؟ نہیں. بہت زیادہ غصہ آ جائے تو ایس کو 8 بنا سکتے ہیں، I love 8، لیکن اس کی ترتیب آپ نہیں بدل سکتے، وہ سیٹ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی وہی ہے جو اس قرآن کی اصل ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی ہے. قرآن رسول کو جو دیا گیا ہے وہ لکھی ہوئی چیز نہیں دی گئی، ان کو تو کلام دیا گیا ہے نا. لیکن جب کتاب کا نام اسے دیا تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ آسمانی نسخے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، آسمانی نسخہ جو ہے اس میں ادھر ادھر ترتیب ہوگی کہ ایک ہی ترتیب ہے؟ ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی. اگر میں چنوں کہ میں پہلے بقرہ پڑھ لوں بعد میں فاتحہ پڑھوں تو وہ تو میرا کلام ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کی خاص ترتیب ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سورۃ البروج پہ. ایک اور لفظ قرآن، کتاب، لکھی ہوئی چیز، اشارہ ہے آسمانی کتاب کی طرف. قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ قرأ. اس کے معنی میں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اونچی آواز میں پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا. جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق میری زبان سے ہے. اونچی آواز میں پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں، اس کا تعلق میری زبان سے ہے. کتاب کا تعلق لکھنے سے، قرآن کا تعلق بولنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جو دیا گیا اس کتاب کو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو دنیا میں ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو لوگوں کے سامنے وہ کتاب نہیں رکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پیش کر رہے تھے، پڑھا جا رہا تھا. تو ایک ہو گیا شفوی، منہ سے نکلنے والا، وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک ہے لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا اب سننا، اچھا لوح محفوظ میں کیا کہیں گے، کتاب یا قرآن؟ کتاب، کیونکہ قرآن کا لفظ اطلاق کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف ہو رہا ہے نا. تو یعنی دنیا میں جو قرآن ہے، دنیا میں جو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے لفظ قرآن سے، اور آسمانی کتاب کی طرف اشارہ ہے لفظ کتاب سے. اچھا وہ آسمانی جو کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ ویری گڈ. اچھا آپ سننا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. توقع یہ تھی کہ یہاں کہا جائے بل ہوا کتاب مجید فی لوح محفوظ. ابھی تو سمجھایا تھا نا. قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن آسمان میں، یہاں پہ. ایسے لگتا ہے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی ان دونوں کا ایک تناسب کر دیا. تو اگر وہاں ایک ترتیب ہو اور یہاں کوئی اور ترتیب پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک چیز نہ ہوئی نا. پھر قرآن نے تو خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. اچھا دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، اور اس کی ترتیب بھی ایسی تھی جو ابھی نہیں ہے. شروع میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آخر میں جا کے ملتا ہے آپ کو، شروع میں تھوڑی ملتا ہے وہ. تو وہ ترتیب تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو ایک فکر بھی ہوئی کہ یہ جمع کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی. سورۃ القیامہ میں کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جمع کرنے کی اور پڑھائے جانے کی. اچھا یعنی جو قرآن کا جمع ہونا ہوا وہ کس کی سپرویژن کے تحت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق. ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجماع، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہے انڈر سپرویژن اللہ تعالیٰ کے. اور دوسرا، اگر آپ عربی کے قواعد سے واقف ہیں، ان جمعہ علینا، اس میں اختصاص نہیں ہے. اگر میں کہوں ان علینا جمعہ تو اس میں اختصاص ہے، صرف ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. ان علینا جمعہ، اور پھر جمع کرنے کے بعد قرآنہ، اس کا پڑھایا جانا.
ایک دفعہ صحیح طرح سے جمع ہو گیا تو اب اس کا پڑھایا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا جمعہا آیات کو جمع کرنا، جمعہن، جمع ہو کی ضمیر مذکر ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پورے قرآن کی طرف. اگر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ نے جمع کیا ہے، میرے رب نے جمع کیا ہے، یہ آیات کو جمع کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، ایسا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. اگر ان آیات کو جمع کر دیا، پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا، پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا، اور اس پورے مجمع کو، پوری جمع کو آپ اس کو تعبیر کریں گے تو کہیں گے ہم نے پوری ذمہ داری لی اکیلے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جیسے آپ فاتحہ پڑھ رہے ہو ویسے ہی آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہو، تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کا کام ہو. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخی دلیل دی، تھوڑی سی قرآن کے اپنے الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس قرآن کو کیسے پیش کرنا تھا انسانیت کے سامنے، اس کی طرف اشارہ کر دیا. لیکن اس کی سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک قرآن کی اپنی ترتیب ہے. کوئی اگر واقعی قرآن کی ترتیب کا جائزہ لے، اپنے دماغ سے انسانی لٹریچر کا فطور نکال کے، جو جج ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی کیس آتا ہے اور اس کو پچھلے کیس نے بڑا تنگ کیا تھا، کوئی عورت تھی وہ بڑا اس نے اس کو کیس پہ تنگ کیا، اس کو غصہ آیا ہوا ہے، نیا کیس آتا ہے، اس کو اس میں بھی ایک عورت نظر آتی ہے. وہ کیس جج کرنے سے پہلے ہی اگر سڑا ہوا نا تو وہ اس کیس کو ٹھیک سے جج کر سکے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں پچھلے کیس کا بیگیج ہے. اس کی وجہ سے اب وہ اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھ سکتا اس کیس کو. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چیپٹر اور بک اور سبجیکٹ اور پیراگراف اور سینٹنس، یہ ساری چیزیں تمام لٹریچر میں ہوتی ہیں، ہماری بیگیج ہے. ہم وہ بیگیج لے کے آتے ہیں کس پہ؟ قرآن پہ. یہ قرآن ہمارے معیار پہ نہیں اتر رہا. ہمارا لٹریچر کا ایک معیار ہے، مضمون کو ایک ترتیب ہونی چاہیے، اس کا ایک ارتقاء ہونا چاہیے، اس کو پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا ہونا چاہیے. اس میں کم از کم زمانی ترتیب تو ہو، کوئی سائز کی ترتیب تو ہو. یہاں تک کہ اس پر اتنا عدم اعتماد، میں تو کہتا ہوں یہ مستشرقین جو غیر مسلم علماء ہیں اسلام کے، تحقیق کرتے ہیں اسلام کی، وہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک نے نوڈیکی نے تو بھی کہا تھا قرآن از اے شیپ لیس بک، اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. اور میں نے تو یہاں میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن ہمارے یہاں بھی علماء کبھی مجھے ملتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی، تو وہ کہتے ہیں ایک آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے. میں نے پوچھا جی کیا سوال ہے سر آپ کا؟ کہتے ہیں کاش کہ کوئی روایات مل جاتی کہ ہمیں سمجھ آ جاتا کہ یہ آیات کی ترتیب ایسے کیوں ہے، قرآن کی ترتیب. میں حیران یہ سوال سن کے کہ مسلمان عالم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاید کچھ سمجھ آ جاتی کہ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے. اس کی ایمانی دلیل اس کے بعد ہم آج کا سیکشن شروع کریں گے، جس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اصل میں یعنی جب میں کالج کے دنوں میں تھا تو اس وقت سے مجھے ایک طرح سے فیسینیشن ہوئی، مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہوئی فلسفے میں. اور فلسفے میں مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ فلسفی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات کی، اپنی منطق کو سمجھانے کے لیے پہلا پوائنٹ، پھر اس سے دوسرا جوڑتا ہے، پھر تیسرا جوڑتا ہے، پھر چوتھا جوڑتا ہے، پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے. تو اس کے کلام میں ایک ترتیب ہوتی ہے. کلام کی ترتیب سے مجھے بہت دلچسپی تھی. اس نے یہ بات پہلے کیوں کہی، اس نے یہ بات بعد میں کیوں کہی. اور اسی وجہ سے سائیکالوجی کے اندر بھی مجھے کمیونیکیشن سائیکالوجی سے بہت دلچسپی ہے. لوگ جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. اس نے بات یہ، کسی نے اگر کوئی فلم بھی بنائی ہے تو اس نے پہلے سین میں یہ کیوں ڈالا ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی ہے. اب یہ جو ذہنیت ہے میری، یہ قرآن پہ میں لے کے آتا ہوں تو مجھے سوال پیدا ہوتا ہے شروع سے ہی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اگر بقرہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اخلاص مکے میں نازل ہوئی تھی تو فاتحہ کے بعد فوراً اخلاص آ جاتی، کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ ترتیب اللہ نے ایسے کی کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں احکمت آیاتہ ثم فصلت، ان آیات کو آپس میں پرویا گیا ہے ان کو. اس کی ترتیب میرے رب نے کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی. آج ہم صرف اس حکمت کے بارے میں بات کریں گے.
صرف اس حکمت کے بعد سارا دن. امید ہے کہ ہم مکمل کر لیں گے بات کسی حد تک، لیکن میں بتاتا ہوں میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے نا، جتنا میں نے نظم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں یہ جو نتیجہ ہے نا انسان کا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ نتیجہ دوبارہ مجھے ایسے ہٹ کرتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. جب بھی میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں میرے نزدیک اس اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے اعجازات ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو جس اعجاز نے مجھ پر اثر کیا ہے باقی تمام اعجازات سے زیادہ، وہ قرآن کا نظم ہے، اور اس کا تعلق قرآن کے صحیح فہم سے بھی ہے میرے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے جب بات، جیسے آپ سپیچ کرتے ہو تو کسی کی سپیچ میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اگر اس کا کلام بے مرتب ہو تو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس کا سر نہ پیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا سر نہ پیر. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جوڑی ہیں تو ایک مقصد سے جوڑی ہیں. آئے چلے ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. آسان بات سے شروع کرتے ہیں. کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 114. میں رات کو 3 بجے اٹھا، میں کہتا ہوں میں آج سب کو 114 صورتوں کا تعلق سمجھاتا ہوں. میں نے کہا نہیں، پھر سارا دن نکل جائے گا اور پھر مجھے فلائٹ بھی کینسل کرنی پڑے گی واپس جانے والی. تو پھر میں نے کہا چلو 10 صورتیں تو کم از کم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک جھلک ترتیب کی کیا ہے، ایک صورت کی بات ختم ہوتی ہے اور پھر دوسری صورت کی بات شروع ہوتی ہے. تو جیسے 2 ٹرینوں کی گاڑیاں آپس میں لگی ہوتی ہیں نا، جڑی ہوتی ہیں، ویسا ہی کچھ معاملہ ہو رہا ہے قرآن کی 114 صورتوں میں. کبھی کبھی بہت واضح، کبھی ذرا باریک اور نازک، لیکن ہوتا ضرور ہے. اب دیکھنا فاتحہ کے آخر میں، فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. بقرہ کے شروع میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے، ہدن. ابھی ہدایت مانگی تھی، ابھی کہہ دیا ہدن. پیچھے کہا تھا جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، آگے کہہ دیا ہدایت کس کے لیے ہے، المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ کس چیز کی تشریح ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر آپ نے انعام کیا؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا. پہلے سیدھے راستے کی مختصر سی تشریح شروع میں ہی کر دی، تقوی کا راستہ ہے. پھر کہا 2 گروہوں سے بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بقرہ کے شروع میں ہی ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور پھر جنہوں نے نفاق کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جہاں سے بات ختم ہوئی اسی کو لے کے آگے اب مضمون بڑھ رہا ہے آگے سورۃ البقرہ کی ابتدا سے. اچھا، اب آتے ہیں بقرہ کے اختتام پر. دعا ہے بڑی مشہور، تمام رسول جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس پر وہ ایمان لے آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول بھی ایمان لے آئے اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے شروع میں ہی نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر کتاب برحق نازل کی. جو ان پر نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، یا کہہ دیا آپ پر کتاب نازل کی. پھر کہا کہ یہ کیوں نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی پچھلی وحیوں کی تصدیق کے لیے. پچھلی وحی کن پر آئی تھی؟ پچھلی وحیاں کن پر آئی تھیں؟ انبیاء پر آئی تھی نا. بقرہ کی انتہا میں کہا تھا لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام کتابوں پر ایمان لائے، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، ہم وہ تفریق نہیں کرتے. اور یہاں شروع میں کہہ دیا آپ پچھلی وحیوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور تورات اور انجیل، قرآن تصدیق کر رہا ہے اور تورات اور انجیل نازل کی اس نے. عجیب، یعنی جہاں بات شروع ختم وہاں شروع. آخری دعا ہے بقرہ کی فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کیجئے کافروں کے خلاف. مدد کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے، کس کانٹیکس میں مدد مانگی جاتی ہے؟ اگر دشمنی ہو، جنگ ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الذین کفروا لہم عذاب بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو بڑا شدید عذاب ہے. اور کچھ آیات بعد شروع میں ہی کہہ دیا اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے، ہم نے دعا مانگی تھی ہماری مدد کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. آل عمران کے شروع میں کہتے ہیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کفار سے کہہ دو تم پر غلبہ آئے گا اور تمہیں جہنم لے جایا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا، آل عمران کی انتہا
اس کا اختتام واتقوا اللہ اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو. یہ آل عمران کی انتہا ہے. سورۃ النساء کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تقوی سے بات وہاں ختم، تقوی سے بات یہاں شروع. یہ تو بہت آسان. اب نساء اور مائدہ کا ایک عجیب تناسب ہے. نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ وراثت کے قوانین جو سورۃ النساء کے شروع میں تھے ان میں سے ایک بات چھوڑ کر اس کو بالکل انتہا میں اس کا ذکر کیا ہے، کلالہ کا مسئلہ. اگر آپ کو کلالہ کے بارے میں کچھ تفاصیل چاہیے ہو تو آپ پڑھ لینا خود سے کلالہ کون ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں فتویٰ ڈھونڈ رہے ہو تو ایسا ہو، تو ایسی اگر عورت ہو تو مر جائے تو اس کے پاس آدھا ہوگا، یا اگر دو پیچھے رہ جائیں تو ان کو دو تہائی ملے گا. فَلِلذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا. وہ کس کو کیا ملے گا؟ کس کو کیا ملے گا؟ رزق کی بات ہے کہ نہیں؟ اس میں رزق کی بات ہے نا. اور کتنا مال تمہارے لیے حلال ہے وراثت کے معاملے میں، کیا مال تم کھا سکتے ہو. کھانے کا لفظ قرآن میں ایک تو مال کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. کھانے کا لفظ لا تأکلوا اموالکم اموالہم الی اموالکم، ان کے مال نہ کھا جانا تم، اور ان کے مالوں کو کھا کے اپنے اندر نہ لے لینا. تو وتأکلون التراث اکلا لما، تم میراث کی جائیداد کو کھا جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. تو کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تو مال کے معاملے میں یا پھر کھانے کے معاملے میں. اچھا، مال کے کھانے کا ذکر ہو گیا اختتام سورہ نساء پہ. سورۃ المائدہ کی جو شروعات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو چیزیں جو وعدے تم سے لیے گئے ہوں ان کو پورا کیا کرو. ابھی آخری بات ہو رہی تھی کہ آپ کے اوپر کیا وعدہ بائنڈنگ ہے، اگر یہ سچویشن ہے تو آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی کس چیز کو جوڑ دیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ پر یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، یہ کھا لو. وہاں مال کے کھانے کی بات، یہاں کھانا کھانے کی بات. یہ بہت ضروری فلسفہ ہے قرآن کا، کیونکہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے کہ میں حلال ذبیحہ جانور صحیح سے کٹا ہوا، اس کا خون بہا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوا جانور، اس کا تو میں پورا اہتمام کر لوں. جائیداد کے معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ بھائی. ایک چیز میں تو بڑا حلال کا اہتمام ہے بھی، ہم کافر ملک میں کیسے جا کے رہ سکتے ہیں؟ وہاں تو حلال میٹ بھی نہیں ملتا. کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیٹھے ہوئے آپ ہو، نہ بیوی کا مہر دیا ہے، نہ بیٹی کی جائیداد، بہن کی جائیداد کا حصہ دیا ہے. اس معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ، حلال میٹ جا کے لو اس پیسے سے. تو ان دونوں کو ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس نساء کی انتہا، نساء کا اختتام اور مائدہ کی شروعات. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on آخری معجزہ. هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے تمہیں زمین پر کیا بنایا؟ خلائف کس چیز کی جمع ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب سمجھ لیں، اس کو تھوڑا سا آسان زبان میں اس کا مطلب سمجھ لیں. خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ٹیچر ہے، اس کو پرنسپل نے بلایا ہوا ہے اور وہ کلاس کے ایک مانیٹر کو کہتا ہے کہ آپ ذرا بیٹا یہاں پہ بیٹھنا، دھیان کرنا، میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں. اس کو کیا بنا